ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ مجھے پکا شک ہو گیا کہ میری بیوی میرے پیچھے کچھ نہ کچھ غلط کام کرتی ہے، کیونکہ جب بھی رات کو میں کام سے گھر واپس آتا تو وہ گھبرائی ہوئی ہوتی اور پوچھتا تو کچھ نہ بتاتی۔ میں نے پھر ایک دن ایک ترکیب سوچی اور اسے میکے بھیج کر گھر میں ہر جگہ خفیہ کیمرے لگوا دیے۔ اگلے دن جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے کام پر جانے کے بعد میری بیوی تو میں اور مریم ایک دوسرے کے لیے بالکل پاگل تھے۔ ہماری محبت کی شروعات یونیورسٹی کے خوبصورت دنوں میں ہوئی تھی۔ مریم جب پہلی بار مجھے یونیورسٹی کے کوریڈور میں ملی تھی تو مجھے لگا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے اور مریم ہمیشہ بڑی گاڑیوں میں یونیورسٹی آتی تھی۔ اس کے لباس، اس کے جوتے اور اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ بہت ناز و نم میں پالی گئی ہے، جبکہ میری کہانی بالکل مختلف تھی۔ میں ایک بہت ہی مڈل کلاس اور عام گھرانے کا لڑکا تھا۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور ہم لوگ بڑے مشکل سے مہینے کا خرچہ چلاتے تھے۔ یونیورسٹی کی فیس بھی میں نے اسکالرشپ پر حاصل کی تھی اور روزانہ بسوں کے دھکے کھا کر یونیورسٹی پہنچتا تھا۔ لیکن محبت کب امیر اور غریب کی دیوار دیکھتی ہے۔ مریم کو میری سادگی اور سچائی سے محبت ہو گئی اور مجھے اس کی معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ ہم دونوں روزانہ یونیورسٹی کی کینٹین میں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ مریم جب اپنے بڑے بڑے خوابوں کا ذکر کرتی تھی تو میں اس کی آنکھوں میں کھو جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے شادی کے بعد پیرس جانا ہے، اسے دنیا کے سب سے مہنگے برانڈز کے کپڑے پہننے ہیں اور ایک ایسے بڑے گھر میں رہنا ہے جہاں چاروں طرف ہریالی ہو۔ میں اس وقت اپنی جیب کی حالت بھول جاتا تھا اور محبت کے جوش میں اڑتے ہوئے اس سے کہتا تھا کہ مریم تم دیکھنا، میں تمہارے لیے ایک دن اس شہر کا سب سے بڑا محل بناؤں گا۔ میں تمہیں دنیا کے ایسے ملکوں کی سیر کرواؤں گا جن کا تم نے صرف نام سنا ہے۔ تمہاری ہر خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا کروں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مریم میری یہ باتیں سن کر اتنی خوش ہوتی تھی کہ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میرا یہ عزم اور میری یہ محبت واقعی ایک دن جادو کر دے گی۔ ہم دونوں بالکل ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ زندگی بس ایسے ہی حسین خوابوں کی طرح گزر جائے گی۔ ہمیں دنیا کے تلخ حقائق کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہوا تو خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا۔ مریم نے اپنے گھر میں میرے بارے میں بات کی تو اس کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے مریم کو صاف کہہ دیا کہ ایک مڈل کلاس لڑکا جو ابھی نوکری بھی نہیں کرتا وہ ہماری بیٹی کو کیا خوشی دے گا۔ انہوں نے مریم کا موبائل چھین لیا اور اسے گھر میں بند کر دیا۔ دوسری طرف جب میں نے اپنے والدین کو مریم کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹا، امیروں کی بیٹیاں مڈل کلاس گھروں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، ان کے نخرے اور ان کی خواہشات بہت بڑی ہوتی ہیں جو تم کبھی پوری نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اس لڑکی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مریم نے کسی طرح اپنی ملازمہ کے موبائل سے مجھے فون کیا اور وہ فون پر بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے یہاں سے نہیں نکالو گے تو میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کر دیں گے اور میں اپنی جان دے دوں گی۔ مریم کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ایک جگری دوست سے بات کی اور کچھ پیسوں کا انتظام کیا۔ اگلے ہی دن مریم اپنے گھر سے دیوار پھاند کر باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا جس میں اس کے کچھ کاغذات تھے۔ ہم دونوں سیدھا کورٹ پہنچے اور وہاں اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں ہم نے سب کے خلاف جا کر کورٹ میرج کر لی۔ جب نکاح نامے پر دستخط ہو رہے تھے تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ مریم اب آفیشلی میری بیوی بن چکی تھی، لیکن یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی کیونکہ جیسے ہی ہم کورٹ سے باہر نکلے تو اصل زندگی کا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ مریم کے گھر والوں نے اس سے تمام رشتے توڑ لیے اور میرے والد نے بھی مجھے فون پر کہہ دیا کہ اب تم ہمارے گھر واپس نہیں آ سکتے، تم نے اپنی مرضی کی ہے تو اب اپنی زندگی خود سنبھالو۔ اب ہمارے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں مریم کو کسی سستے ہوٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک امیر لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکالی، اپنے دوستوں سے ادھار لیا اور شہر کے ایک دور دراز کونے میں ایک پرانا اور بہت چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ وہ فلیٹ ایک ایسی عمارت میں تھا جہاں تپتی ہوئی دھوپ سیدھی کمروں میں آتی تھی اور وہاں کا ماحول مریم کے پرانے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ جب میں مریم کو پہلی بار اس فلیٹ میں لے کر گیا
تو اس نے جیسے ہی قدم رکھا اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھا گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایک ایسے چھوٹے سے کچن اور ایک چھوٹے سے بیڈ روم میں رہنا پڑے گا جہاں پنکھا بھی آواز کرتا تھا، لیکن اس نے میری محبت کی خاطر اپنے آنسو چھپائے اور مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، جہاں تم میرے ساتھ ہو وہی میرا محل ہے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت حوصلہ ملا، لیکن اندر ہی اندر مجھے اپنی غربت کا احساس ہونے لگا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میری تنخواہ ایک مڈل کلاس لڑکے کے حساب سے تو ٹھیک تھی، لیکن مریم کی ضرورتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ مریم کو عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے نئے برانڈز کے کپڑے پہنتی تھی، مہنگے بیوٹی پارلرز جاتی تھی اور اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتی تھی، لیکن اب میری تنخواہ کا بڑا حصہ گھر کے کرائے، بجلی کے بل اور راشن میں ہی ختم ہو جاتا تھا۔ میں روزانہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو دیر سے تھکا ہارا واپس آتا۔ مریم سارا دن اس چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلی ہوتی تھی، جہاں نہ کوئی ٹی وی تھا اور نہ ہی کوئی سہیلی۔ وہ سارا دن دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ ایک دن مریم نے مجھ سے بہت لاڈ سے کہا کہ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ چلو ہم پیرس نہیں جا سکتے تو کم از کم دبئی ہی چلتے ہیں۔ مریم کی بات سن کر میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کروا سکتا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اس سے کہا کہ مریم، ابھی کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی۔ جیسے ہی حالات تھوڑے ٹھیک ہوں گے ہم ضرور جائیں گے۔ مریم نے میری بے بسی کو بھانپ لیا اور وہ خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کے دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی امیر لڑکی کے خواہشات کو پورا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم کی فرمائشیں بڑھتی گئیں اور میری تنخواہ کم پڑتی گئی۔ وہ جب بھی کسی مال میں جانے کا کہتی، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ وہ جب بھی اپنے پسند کے کپڑوں کا ذکر کرتی، میں خاموش ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ مریم کے چہرے کی وہ رونق ختم ہونے لگی جو یونیورسٹی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں اب خواب بننے کی بجائے ہر وقت مایوسی سے بھرتی رہتی تھیں۔ مجھے اندر ہی اندر یہ خوف کھانے لگا کہ کہیں مریم اس غریبی سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ نہ جائے۔ میں دن رات محنت کرنے لگا تاکہ میں زیادہ پیسے کما سکوں، لیکن جوں میں کام میں مصروف ہوتا گیا، مریم مجھ سے دور ہوتی گئی۔ ہماری محبت اب اس چھوٹے سے فلیٹ کی دیواروں کے بیچ گھٹن کا شکار ہو رہی تھی اور مریم کا رویہ اب آہستہ آہستہ بالکل بدلنے لگا تھا۔ وہ مریم جو کبھی میرے گھر آنے پر دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، اب وہ کمرے میں بند رہتی تھی۔ شادی کے 4 مہینے گزر جانے کے بعد جب مریم کے چہرے کی اداسی مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ میری پہلی نوکری کی تنخواہ سے صرف گھر کا کرایہ اور راشن پورا ہوتا تھا، اور مریم بڑی بڑی فرمائشیں تو دور کی بات، میں اسے مہینے میں ایک بار بھی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھلا پا رہا تھا۔ ایک دن مریم نے الماری کھول کر اپنے پرانے گھر کے برانڈز کپڑے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کپڑوں کو چھو رہی تھی جیسے وہ اپنے گزرے ہوئے امیر دن یاد کر رہی ہو۔ یہ منظر میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میں اسی وقت گھر سے نکلا اور اپنے ایک واقف کار کے ذریعے ایک اور نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نائٹ شفٹ کی جاب مل گئی۔ اس نوکری کی تنخواہ بہت اچھی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ مجھے روزانہ شام 7 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک دفتر میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میری پہلی نوکری جو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہوتی تھی، اس کے فوراً بعد مجھے دوسری نوکری پر جانا تھا، یعنی میں دن کے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 20 گھنٹے گھر سے باہر گزارنے والا تھا۔ جب میں نے مریم کو اس نئی نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اتنی محنت کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اور میں رات کو اس سنسان فلیٹ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگے گا۔ میں نے مریم کا ہاتھ تھاما اور بہت پیار سے اسے سمجھایا کہ مریم، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے شادی سے پہلے تم سے جو وعدے کیے تھے میں انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ لائف سٹائل دینا چاہتا ہوں جس کی تم عادی ہو۔ رہی بات تمہارے اکیلے پن کی، تو تم ایسا کیا کرو، رات کو اپنی پرانی یونیورسٹی کے دوستوں سے فون پر باتیں کر لیا کرو، انٹرنیٹ پر وقت گزار لیا کرو۔ اس طرح تمہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا اور تمہارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ مریم میری اس محبت اور جذبے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی
اور اس نے میری بات مان لی۔ اب میری زندگی کا ایک بہت ہی کٹھن سفر شروع ہو چکا تھا۔ میں صبح 9 بجے دفتر جاتا، وہاں سے شام 5 بجے نکلتا اور بغیر آرام کیے سیدھا دوسری نوکری پر پہنچ جاتا، جہاں مجھے آدھی رات اور پھر صبح کے 5 بجے تک جاگ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ میں جب صبح گھر واپس آتا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی تھیں اور جسم ٹوٹ رہا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی مریم بستر سے اٹھ کر مجھے دیکھتی تو میں اپنی ساری تھکن چھپا کر مسکرا دیتا تھا۔ اس کڑی محنت کا فائدہ یہ ہوا کہ 3 مہینوں کے اندر ہی میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے مریم کی وہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرنا شروع کی جو وہ اکثر مجھ سے کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسند کے 2 بہت مہنگے برانڈ سوٹ خریدے، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ گئی جو یونیورسٹی کے دنوں میں ہوتی تھی۔ پھر میں نے فلیٹ کے لیے ایک اچھا سا فریج خریدا، کچن کا کچھ جدید سامان لیا اور مریم کو پاکٹ منی کے طور پر اچھے خاصے پیسے دینے لگا تاکہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے کچھ بھی منگوا سکے۔ مریم اب دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی تھی، لیکن وہ میری نصیحت کے مطابق اپنی دوستوں کے ساتھ فون پر لگی رہتی تھی۔ میں جب بھی رات کو آفس سے اسے فون کرتا تو اس کا نمبر اکثر مصروف آتا تھا، یا پھر وہ جلدی سے فون کاٹ کر کہتی کہ میں اپنی یونیورسٹی کی سہیلی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوتی تھی کہ چلو میری بیوی میرے بغیر بور نہیں ہو رہی اور اس کا وقت اچھا گزر رہا ہے۔ مریم اپنی دوستوں کو فون پر فخر سے بتاتی تھی کہ میرا شوہر میرے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ دیکھو اس نے مجھے اس برانڈ کا سوٹ لا کر دیا ہے، وہ اب میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ مریم کی دوستیں بھی اس کی قسمت پر رش کرتی تھی کہ ایک مڈل کلاس لڑکا اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی نیند اور آرام قربان کر کے اس کی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ مریم دن بھر گھر کے کام کرتی تھی اور پھر اپنی دوستوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے قصے سناتی تھی کہ وہ کس طرح سارا دن گزارتی ہے اور رات کو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مریم اب دھیرے دھیرے میرے دیر سے آنے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ شروع میں تو وہ رات کو بار بار فون کر کے پوچھتی تھی کہ تم کب آؤ گے، لیکن اب وہ بار بار فون نہیں کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں صبح 5 بجے ہی گھر لوٹوں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی تمام فرمائشیں پوری کر دی تھی، بس کچھ بڑی خواہشیں رہ گئی تھیں، جیسے پیرس کا ہنی مون ٹرپ اور ایک بڑی گاڑی جس کے لیے میں دن رات پیسے جوڑ رہا تھا۔ مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہو رہا ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ مریم کے رویے میں ایک ایسی تبدیلی آنے لگی جو بہت خاموش لیکن بہت گہری تھی۔ اب جب میں صبح 5 بجے گھر واپس آتا تو مریم دروازہ کھولنے میں بہت وقت لگانے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی تو اس کے چہرے پر وہ پرانی خوشی یا مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے راستہ دیتی اور خود جا کر کچن میں چائے بنانے لگتی۔ میں جب ناشتے کی میز پر اس کے سامنے بیٹھتا اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مختصر سا جواب دیتی تھی، ہاں اور نہ میں بالکل بات کو ختم کر دیتی تھی۔ ہمارے درمیان باتوں کا وہ سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اب بالکل دم توڑ چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی سارا دن اکیلی رہ کر تھک جاتی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن یہ صرف تھکن نہیں تھی۔ مریم اور میرے بیچ اب خاموشی کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھتی ضرور تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہوتا تھا۔ وہ اکثر خلا میں گھورتی رہتی تھی اور جب میں اس کا ہاتھ پکڑتا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی سرد مہر پناہ محسوس ہوتا، جیسے اس کے اندر کی محبت اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہو یا پھر وہ کسی ایسی دنیا میں کھو چکی ہو جہاں میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے مریم کو ہر مادی خوشی دینے کی کوشش کی، لیکن اس چکر میں اسے اپنا وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ مریم کے بدلتے ہوئے اس سرد رویے اور ہمارے درمیان کھڑی خاموشی کی اس اونچی دیوار نے مجھے اندر سے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں دن رات بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ آخر مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے تو اپنی نیند، اپنا سکھ اور اپنا آرام سب کچھ مریم کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا تھا۔ میں نے اس کی ہر چھوٹی بڑی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، لیکن مٹی کی ان مادی چیزوں اور برانڈز کے سوٹوں نے مریم کے چہرے کی وہ سچی مسکراہٹ چھین لی تھی جو کبھی میری ایک چھوٹی سی محبت بھری بات پر اس کے چہرے پر سج جایا کرتی تھی۔ مجھے اب راتوں کو دفتر میں کام کرتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے دماغ میں ہر وقت یہی سوال گھومتا رہتا تھا
کہ وہ مریم جو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، وہ اب میرے سامنے بیٹھ کر بھی اتنی دور کیوں لگتی ہے۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنے دل کی گھبراہٹ سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے مریم کو پیسہ نہیں بلکہ اپنا وقت دینا ہوگا، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس کے دل کا حال جاننا ہوگا اور ہماری محبت کے بیچ آنے والی اس خاموشی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس دوسری ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری سے ایک رات کی چھٹی مانگ لی۔ مینیجر پہلے تو بہت حیران ہوا کیونکہ میں نے پچھلے کئی مہینوں سے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی، لیکن میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس رات جب میں 11:30 بجے ہی اپنی پہلی نوکری ختم کر کے دوسری نوکری پر جانے کی بجائے سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سسپینس تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب مریم مجھے آدھی رات کو اچانک اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ کے وہ پرانے رنگ دوبارہ بکھر جائیں گے جنہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں نے راستے میں مریم کی پسند کے گلاب کے پھول خریدے اور بائک کی رفتار تیز کر دی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے میں اپنی اس پرانی عمارت کے سامنے پہنچا جہاں ہمارا وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ پوری عمارت پر رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور زیادہ تر فلیٹس کی بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر لاؤنج کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کو دیکھا اور دروازے پر لگی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ مجھے لگا کہ مریم ہمیشہ کی طرح جاگ رہی ہوگی اور فوراً دروازہ کھول دے گی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے 2 منٹ انتظار کیا اور پھر دوبارہ گھنٹی بجائی، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مریم بیڈ روم میں چلی گئی ہے اور پنکھے کی آواز کی وجہ سے اسے گھنٹی سنائی نہیں دی۔ میں نے اس باہر دروازے پر ہاتھ سے دستک دی اور تھوڑی اونچی آواز میں پکارا، مریم دروازہ کھولو، میں گھر آ گیا ہوں۔ لیکن میری اس آواز کے جواب میں بھی اندر سے کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ اب میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی کیونکہ مریم اس وقت کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ رات کو جاگ کر اپنی دوستوں سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے تیسری بار دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور گھنٹی کا بٹن لگاتار دبائے رکھا۔ اس بار جب میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگائے تو مجھے اندر لاؤنج میں کسی کے تیزی سے بھاگنے کی اور پاؤں کی ہلکی سی چوپ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی گھبراہٹ میں چیزوں کو سمیٹ رہا ہو یا کہیں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس آواز نے میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میں نے دوبارہ دروازے پر مکے مارتے ہوئے کہا، مریم تم اندر ہو تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری اس پکار کے پورے 5 منٹ بعد اندر سے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی چٹکنی کھلی میں نے فوراً دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا اور جیسے ہی میری نظر سامنے کھڑی مریم پر پڑی، میرے ہاتھ سے وہ گلاب کے پھول زمین پر گر گئے اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کھڑی مریم کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی سلیقہ مند اور خوبصورت بیوی ہے۔ مریم کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے انہیں بے دردی سے کھینچا ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں شدید خوف اور گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا جیسے وہ ابھی ابھی بہت بڑی مصیبت سے بھاگ کر آئی ہو۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا وہ اس کا لباس تھا۔ مریم نے وہ لباس پہن رکھا تھا جو بہت ہی عجیب اور شک آلود تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے مڑے ہوئے تھے اور ان پر کچھ عجیب سے داغ لگے ہوئے تھے جو خون کے نہیں بلکہ کسی گہرے رنگ کے تھے۔ مریم مجھے اس وقت اچانک اپنے سامنے یوں دیکھ کر پتھر کی بن گئی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ میں نے مریم کے کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور پوچھا، مریم یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا اور تمہارے یہ بال، یہ کپڑے ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ مریم نے گھبرا کر اپنی نظریں زمین پر جھکا لی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بہت ہی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کچھ بھی نہیں، میں بستر پر سو رہی تھی اور اچانک تمہاری اتنی زور سے دستک سن کر میں ڈر گئی تھی، اس لیے مجھے سنبھلنے میں وقت لگا۔ مریم کی یہ بات سراسر جھوٹ تھی کیونکہ وہ سوئی ہوئی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا خوف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہے۔ میں مریم کو وہیں چھوڑ کر فوراً لاؤنج کے اندر داخل ہوا تو مجھے لاؤنج کی ہوا میں ایک عجیب سی
بو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو کسی مردانہ پرفیوم کی تھی جو میں کبھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے اور شک کی حالت میں پورے لاؤنج کا چکر لگایا۔ صوفے کے پاس پڑے ہوئے تکیے الٹے پلٹے تھے اور میز پر پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی چند سیکنڈز پہلے اس کمرے میں مریم کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی موجود تھا جو میری اچانک آمد کی وجہ سے گھبرا کر کہیں چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ مریم مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میرے پیچھے اس فلیٹ میں کوئی اور آتا ہے۔ میں نے دیوانوں کی طرح بیڈ روم کا رخ کیا۔ مریم میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس طرح گھر میں کیوں گھس رہے ہو؟ لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ وہاں بستر کی چادر بری طرح سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے الماری کھول کر دیکھی، میں نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں کچن کی طرف بھاگا، میں نے کچن کا ہر کونا چھان مارا لیکن وہاں بھی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ آخر میں میری نظر کچن کے پچھلے دروازے پر پڑی جو گلی کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا لیکن اس کی چٹکنی تھوڑی سی ڈھیلی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ جیسے ہی میں سامنے کا دروازہ بجا رہا تھا مریم نے اس شخص کو پچھلے دروازے سے باہر بھگا دیا تھا اور اسی لیے اسے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ مریم کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، میں یہاں اکیلی ڈر رہی تھی اور تم یہاں آ کر تلاشی لے رہے ہو۔ لیکن مریم کی آنکھوں کا وہ خوف اور اس کا وہ شک آلود لباس میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ محبت کا جو محل میں نے اپنی راتوں کی نیندیں بیچ کر بنایا تھا، اس محل کی بنیادوں میں کوئی اور اپنا حق جما چکا ہے۔ میں مریم کی اس حالت کو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا وہ ہولناک خوف اور اس کی کانپتی ہوئی آواز دیکھ کر میرے اندر کے شوہر نے ایک فیصلہ کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اس وقت غصہ دکھایا یا مریم پر سختی کی تو بات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی اور مریم شاید کبھی مجھے سچ نہیں بتائے گی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دل میں اٹھتے ہوئے شک کے طوفان کو زبردستی دبایا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو یکدم بدل دیا۔ میں نے مریم کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بہت ہی نرم اور محبت لہجے میں کہا، مریم میری جان، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خدا کے لیے رونا بند کرو۔ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا تھا، تم تو میری محبت ہو، میری بیوی ہو، میں بھلا تم پر کیوں شک کروں گا؟ اصل میں جب میں نے باہر سے اتنی دیر تک دستک دی اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے دماغ میں برے برے خیالات آنے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید رات کے اس پہر ہمارے فلیٹ میں کوئی چور یا ڈاکو گھس آیا ہے اور اس نے تمہیں اندر یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسی ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے میں دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکر لگا رہا تھا اور کچن کا دروازہ بھی میں نے اسی لیے دیکھا کہ کہیں کوئی چور وہاں سے بھاگ نہ گیا ہو۔ تم تو بلا وجہ رو رہی ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ مریم نے جب میری یہ باتیں سنی تو اس کے جسم کی کپ کپاہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کر کہا، چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ گلاب کے پھول لایا تھا جو زمین پر گر گئے، میں انہیں اٹھاتا ہوں اور تم جا کر جلدی سے میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، کیونکہ میں راستے بھر یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی گرما گرم چائے پیوں گا۔ مریم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا وہ شدید خوف اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اور وہ بالکل پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ میں اس کی بکھری ہوئی حالت اور اس کے شک آلود لباس پر کوئی برا شک نہیں کیا، بلکہ میں تو صرف چور ڈاکو کے ڈر سے پریشان تھا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں میں ابھی آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ لاؤنج میں بیٹھیں۔ مریم کچن کی طرف چلی گئی اور میں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بظاہر تو میں بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی جو مجھے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ مجھے مریم کو پرسکون کرنا تھا تاکہ وہ چوکناں نہ ہو اور اپنا وہ کام جاری رکھے جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے میرے پیچھے کر رہی تھی۔
اگلے چند دن میں نے بالکل ایک اداکار کی طرح گزارے۔ میں مریم کے سامنے ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے دنیا کا سب سے خوش نصیب اور بے فکر شوہر ہوں۔ میں روز شام کو نوکری پر جاتا اور مریم کو بہت پیار سے الوداع کہتا، لیکن میرے دماغ میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے اس فلیٹ میں خفیہ کیمرے لگانے ہیں تاکہ میری غیر موجودگی میں میرے فلیٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پورا سچ میرے سامنے آ سکے۔ میں نے ایک صبح مریم سے کہا کہ مریم، تم پچھلے کئی دنوں سے گھر میں اکیلی رہ کر بہت اداس لگ رہی ہو، کیوں نہ تم 2-3 دن کے لیے اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ؟ وہاں تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور تم تھوڑا آرام بھی کر لو گی۔ مریم کی ایک دوست بالکل تنہا رہتی تھی، اس کے والدین پردیس میں تھے اور وہ یہاں اکیلی ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے بھی مریم اپنی اس دوست کے گھر رہنے چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے وہیں جانے کا مشورہ دے دیا تھا۔ مریم نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب میں نے بہت پیار سے اسے مجبور کیا تو وہ مان گئی۔ اگلے دن میں مریم کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ آیا اور اس کے جاتے ہی میں سیدھا الیکٹرانکس مارکیٹ گیا۔ وہاں میں نے 4 انتہائی جدید اور چھوٹے خفیہ کیمرے خریدے جنہیں SPI کیمرے کہا جاتا ہے۔ میں فلیٹ پر واپس آیا اور میں نے ایک کیمرہ لاؤنج کے کلاک میں فٹ کیا، دوسرا بیڈ روم کے ٹی وی کے نیچے لگایا، تیسرا کچن کے ایک ڈبے میں چھپایا اور چوتھا کیمرہ میں نے مین گیٹ کے بالکل اوپر اس طرح سیٹ کیا کہ کوئی انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ان تمام کیمروں کا کنیکشن میں نے اپنے موبائل کی ایک خفیہ ایپ سے کر دیا تھا تاکہ میں لائیو ریکارڈنگ دیکھ سکوں۔ اگلے دن مریم واپس آ گئی اور میں روز کی طرح شام کو تیار ہو کر نوکری پر نکل گیا۔ رات 12 بجے تک میں نے خود پر بہت قابو رکھا اور اپنے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنے دفتر کا کام سکون سے ختم کر لوں اور مریم کی غیر موجودگی کا یا اس کی موجودگی کا جو بھی سچ ہے وہ میرے سامنے ایک ہی بار آ جائے۔ میں نے اپنی دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھا اور جیسے ہی مجھے تھوڑا سا وقت ملا میں نے اپنے موبائل کی وہ خفیہ ایپ کھول لی جس کا کنیکشن میں نے گھر کے چاروں SPI کیمروں میں کر رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے لاؤنج والے کیمرے کا لائیو ویو آن کیا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ساکت پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے بیڈ روم کا کیمرہ پلے کیا تو وہاں بیڈ روم کی نائٹ لائٹ جل رہی تھی جس کی ہلکی نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مریم بستر پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ بالکل سکون سے سوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس لائیو ویڈیو ریکارڈنگ کو اپنے سامنے موبائل پر آن کر کے رکھ دیا اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ میں بار بار اپنی فائلز دیکھتا اور پھر میری نظریں موبائل کی اسکرین پر جم جاتی، لیکن کیمرے میں کچھ بھی ایسا نہیں آ رہا تھا جس پر مجھے ذرا برابر بھی شک ہو۔ مریم خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، نہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، نہ کوئی حرکت کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل یا آئی پیڈ تھا۔ وہ تو بس ایک معصوم بچی کی طرح آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں پوری رات اسی طرح کام کے ساتھ ساتھ وہ لائیو ریکارڈنگ دیکھتا رہا۔ صبح کے 4 بج گئے، پھر 5 بج گئے، لیکن پورے فلیٹ میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں ملا۔ مریم نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا تھا اور وہ پوری رات بستر سے اٹھی تک نہیں تھی۔ جب میری شفٹ ختم ہوئی اور میں بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ساتھ ہی بہت گہری شرمندگی ہونے لگی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کتنا گناہ گار انسان ہوں جو اپنی اتنی معصوم اور وفادار بیوی پر اتنا بڑا شک کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ مریم نے میری خاطر اپنا امیر گھرانہ چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اس چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہنا قبول کیا اور میں اس کی اس قربانی کا صلہ اس پر شک کر کے دے رہا ہوں۔ اس رات جو اس کی حالت بکھری ہوئی تھی وہ یقیناً ویسا ہی تھا جیسا مریم نے کہا تھا کہ وہ اچانک زوردار دستک کی وجہ سے بری طرح ڈر گئی تھی اور گھبراہٹ میں اس کا سانس پھول گیا تھا اور میں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں چور اور مردانے پرفیوم کی بو ڈھونڈ رہا تھا جو صرف میرے دماغ کا وہم تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے مریم کو بہت محبت سے دیکھا۔ وہ ابھی بستر سے اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی۔ میں نے اس کے لیے خود چائے بنائی اور ہم نے ہنس کھیل کر ناشتہ کیا اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں مریم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے مجھے تکلیف ہوتی۔ وہ دن بھر گھر کا کام کرتی اور رات کو میرے جانے کے بعد خاموشی سے سو جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی کا طوفان ٹل چکا ہے اور ہمارا
رشتہ بالکل محفوظ ہے، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دکھاتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری رات جب میں نوکری پر گیا اور میں نے معمول کے مطابق رات کے 2 بجے اپنا موبائل آن کیا تو اسکرین پر جو منظر ابھرا اس نے میرے جسم کا سارا خون منجمد کر دیا۔ لاؤنج کا کیمرہ آن تھا اور مریم لاؤنج کے بیچوں بیچ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہی پرانے برانڈڈ سوٹ پہن رکھے تھے اور اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائے سامنے رکھے ایک آئی پیڈ کی کالی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ آئی پیڈ کی اس کالی اسکرین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور انگریزی میں کہہ رہی تھی کہ میں آ چکی ہوں، آپ لوگ جو کہیں گے میں اب وہ ٹاسک پورا کروں گی۔ میں نے جب اسکرین کو زوم کیا تو مریم کے آئی پیڈ پر ڈارک ویب کا لائیو چیٹ روم کھلا ہوا تھا، جہاں دنیا بھر سے بیمار ذہنیت کے لوگ کمنٹس کر رہے تھے اور ڈالرز کی برسات کر رہے تھے۔ مریم ان کے کہنے پر ایک کٹ پتلی کی طرح اپنے ہی وجود کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، کیونکہ نیچے کمنٹ میں لکھا تھا کہ اگر تم اپنے بال خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو گی تو تمہیں $5000 ملیں گے۔ مریم نے روتے ہوئے کینچی اٹھا لی اور اپنے خوبصورت بال کاٹنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا پورا وجود جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے موبائل کی اسکرین پر مریم کی یہ عجیب و غریب اور خوفناک حرکت دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ وہی مریم ہے جس سے میں نے محبت کی تھی اور جو اس چھوٹے سے فلیٹ میں میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ گردش کرنے لگے کہ آخر مریم روز رات کو میرے پیچھے یہ سب کیوں کرتی ہے اور اس کے سر پر یہ کون سی دھن سوار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی خوبصورت بالوں کو اس بے دردی سے کینچی سے کاٹ رہی ہے۔ میں غصے اور صدمے کی ایک ایسی کیفیت میں آ چکا تھا جہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت گھر بھاگ کر جاؤں یا صبح تک کا انتظار کروں، لیکن میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو مریم ہمیشہ کے لیے الرٹ ہو جائے گی اور میں کبھی بھی اس پورے کھیل کی تہہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل کی اسکرین کو بند کیا اور بظاہر اپنے دفتری کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دھیان مسلسل اسی لاؤنج اور بیڈ روم کے کیمروں میں اٹکا ہوا تھا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے ایک ایک سیکنڈ گن کر گزارا اور جب صبح کے ٹھیک 5 بجے میری شفٹ ختم ہوئی تو میں نے بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر میرے دماغ میں وہی کینچی اور کٹتے ہوئے بالوں کا منظر گھوم رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو پکا کر لیا تھا کہ میں مریم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں نے رات کو کیمرے میں کچھ دیکھا ہے۔ میں بالکل نارمل بن کر فلیٹ کے دروازے پر پہنچا اور ہمیشہ کی طرح بیل بجائی۔ اس بار مریم نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر لگائی اور جب دروازہ کھلا تو مریم نے اپنے سر پر ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ اپنے بالوں کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک عام سی مسکراہٹ سجائی اور لاؤنج کے اندر داخل ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مریم میرے پیچھے لاؤنج میں آئی اور بہت ہی لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ آپ آ گئے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بہت ہی پیار سے پوچھا، مریم میری جان، تم نے صبح صبح یہ سر پر اتنا بڑا دوپٹہ کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ مریم نے اپنے دوپٹے کو مزید آگے کھینچتے ہوئے نظریں چرائی اور کہنے لگی، ہاں بس صبح کے وقت تھوڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو مجھے سردی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے یہ اوڑھ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ مریم کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر سے بہت ہی نرمی سے دوپٹہ پیچھے ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کوئی بھی انسان چونک جاتا۔ مریم کے وہ لمبے اور خوبصورت بال جو اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آتے تھے اب وہ بری طرح کٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے بال بہت چھوٹے تھے اور دوسری طرف سے اونچے نیچے ہو رہے تھے، جیسے کسی نے بغیر دیکھے کینچی چلا دی ہو۔ میں نے بہت زیادہ حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مریم یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنے اتنے خوبصورت بال کیوں کاٹ دیے یا یہ کس طرح کٹ گئے؟ مریم نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور جھوٹ گھڑتے ہوئے بہت ہی بڑبڑائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ارے کچھ نہیں، وہ اصل میں رات کو میں کچن میں کچھ کام کر رہی تھی اور دراز سے کچھ سامان نکالتے ہوئے وہاں ایک تیز دھار کینچی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کینچی اچانک میرے بالوں میں اتنی بری طرح الجھ گئی کہ بالکل نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں رات کے اس پہر بہت ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس لیے جلدی سے کینچی لگ گئی تھی
اور مجھے وہ بال مجبوری میں کاٹنے پڑے اور یہ تھوڑے خراب کٹ گئے ہیں۔ میں آج ہی بیوٹی پارلر جا کر انہیں ٹھیک کروا لوں گی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مریم کا یہ جھوٹ سن کر مجھے اس کی حالت پر اور اس کی اس صفائی پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل بدلنے نہیں دیا اور میں نے اس پر یہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں رات کو اس کی پوری سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اس کے گال کو چھوا اور مسکرا کر کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، کینچی لگ گئی تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تم بلا وجہ اتنی پریشان ہو رہی ہو، بال ہی تو ہیں، دوبارہ بڑے ہو جائیں گے۔ تم جاؤ اب میرے لیے گرما گرم چائے بنا لاؤ۔ مریم نے جب دیکھا کہ میں نے اس کی اس اتنی بڑی بات پر اور اس کے اس مضحکہ خیز جھوٹ پر یقین کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر ایک بہت ہی گہرا سکون ابھر آیا۔ اسے لگا کہ اس کا شوہر کتنا معصوم اور بھولا ہے جو اس کی ہر بات کو سچ مان لیتا ہے۔ وہ خوشی خوشی کچن کی طرف چلی گئی اور میں صوفے پہ بیٹھ کر خلا میں گھورنے لگا۔ مریم یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اب اس کے ہر جھوٹ اور اس کے ہر قدم پر نظر رکھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ میں نے اگلے 2 دن اور مریم کی ہر حرکت پر ان خفیہ کیمروں کے ذریعے نظر رکھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا مریم نے وہ حرکت صرف ایک بار کی تھی یا یہ اس کا روز کا معمول بن چکا ہے، لیکن ان 2 دنوں میں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے دل کے بچے کچھ ارمان بھی مٹی میں ملا دیے۔ مریم روز رات کو میرے جانے کے بعد وہی ڈارک ویب کی سائٹ کھولتی تھی، اپنے مہنگے کپڑے اور زیورات پہن کر اس کالی اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور چیٹ روم میں موجود لوگوں کے اشاروں پر مختلف قسم کے عجیب و غریب اور ڈراک ٹاسک پورے کرتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ انتہائی مستقل مزاجی سے اور اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ ان عجیب و غریب کاموں میں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اسے ڈالرز ملنے پر خوشی ہو رہی تھی۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ مریم کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اپنی عیاشیوں کے لیے کر رہی ہے۔ تیسری صبح جب میں نوکری سے گھر واپس آیا تو میرے اندر اب وہ پرانا پیار کرنے والا شوہر مر چکا تھا۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ مریم ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ اوڑھے کچن سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ آپ آ گئے، میں چائے لاتی ہوں۔ میں نے اسے روکا اور بہت ہی سخت آواز میں کہا، مریم چائے چھوڑو اور لاؤنج میں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری آواز کی سختی دیکھ کر مریم کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی بیگ سے اپنا موبائل فون نکالا اور اس میں وہ تمام لائیو ویڈیوز اور ریکارڈنگ آن کر دی جو میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کی تھی۔ میں نے وہ موبائل مریم کے سامنے میز پر رکھ دیا اور کہا، مریم اب مزید جھوٹ مت بولنا، یہ دیکھو تمہارا پورا سچ میرے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے جیسے ہی موبائل کی اسکرین پر خود کو چاقو چلاتے ہوئے اور اپنے بال کاٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل گونگ ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے سے وہ معصومیت کا نقاب بالکل اتر گیا جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شرمندگی یا خوف نہیں تھا، بلکہ اس کا لہجہ یکدم باغیانہ اور بدتمیز ہو گیا۔ وہ صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھی اور کہنے لگی، ہاں تو دیکھ لیا تم نے سب کچھ۔ ہاں میں کرتی ہوں یہ سب کچھ، روز رات کو کرتی ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ تم نے شادی سے پہلے مجھ سے کتنے بڑے بڑے اور جھوٹے وعدے کیے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے محل بناؤ گے، مجھے پیرس اور دبئی گھمانے لے جاؤ گے، لیکن شادی کے بعد تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ اس چھوٹے سے فلیٹ کی 4 دیواریاں جہاں میں سارا دن ایک قیدی کی طرح اکیلی سڑتی رہتی ہوں۔ تم دن رات نوکری کرتے ہو، لیکن تمہاری اس تنخواہ سے میری ایک بھی بڑی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ایک امیر خاندان کی لڑکی ہوں اور میں اس مڈل کلاس زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ راستہ چنا۔ میں مریم کی یہ باتیں سن کر بالکل دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، مریم تمہیں اگر پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے کہتی، میں اور محنت کرتا، لیکن تم نے انٹرنیٹ کی اس گندی اور تاریک دنیا کا سہارا کیوں لیا؟ مریم نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، ارے تم مڈل کلاس لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میری ایک بہت امیر دوست ہے جس کے والدین پردیس میں رہتے ہیں، وہ بھی روز رات کو یہ سب کچھ کرتی ہے۔ اس نے ہی مجھے اس ڈارک ویب کے بارے میں بتایا تھا۔ شروع میں تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ چلو اس سے بہت سارا پیسہ ملے گا اور میں اپنی عیاشیاں پوری کروں گی، لیکن اب مجھے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے ڈارک تھرل پسند آنے لگا ہے۔ جب دنیا بھر کے امیر لوگ مجھے لائیو دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے اب اس کام سے محبت ہو چکی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے غصے سے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا،
مریم تم پاگل ہو چکی ہو، یہ گندگی ہے، یہ دلدل ہے، خدا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم سب کچھ نئے سرے سے شروع کریں گے۔ لیکن مریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں یہ سب اب چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ لوگ اب مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میرا تمام ذاتی ڈیٹا، میرا پاسپورٹ، میری تمام ویڈیوز ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر میں نے یہ شو بند کیا تو وہ میرا سب کچھ انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گے، اور ویسے بھی میں کیوں چھوڑوں، میں اس زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں بیٹھ کر روز لاکھوں روپے ملتے ہیں جن سے میں وہ سب کچھ خرید سکتی ہوں جو تمہاری 7 نسلیں مل کر بھی مجھے نہیں دے سکتی۔ مریم کی یہ باتیں میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مریم اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جس سے میں نے یونیورسٹی میں محبت کی تھی۔ وہ اب لالچ، عیاش اور ڈارک ویب کے اس نشے میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے میری محبت اور میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرا فیصلہ اب بالکل پکا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے نکاح نامہ نکالا اور اس کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور مریم کی طرف دیکھ کر بہت ہی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، مریم، میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی نیند، اپنا سکھ، اپنی جوانی، سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن تم نے پیسے اور عیاشی کی خاطر میری محبت اور میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جو لڑکی اپنی عیاشی کے لیے اپنے ہی وجود کو بیچ سکتی ہے وہ میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تم اس پیسے اور اس گندی دنیا کے ساتھ خوش رہو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، مریم کو اس لاؤنج میں اس کے ڈالرز اور آئی پیڈ کے ساتھ اکیلا چھوڑا اور اس فلیٹ کا دروازہ بند کر کے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ میں نے مریم کو طلاق دے دی تھی اور حق مہر میں وہ فلیٹ بھی اس کے نام پر چھوڑ دیا تھا۔ ہماری محبت کا وہ محل جو میں نے اپنی راتوں کا خون بیچ کر بنایا تھا، وہ مریم کے لالچ اور ڈارک ویب کی اس گندگی کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، اور میں اس سنسان رات کے اندھیرے میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے واپس اب اپنے گھر کی طرف قدم اٹھانے تھے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی تھی۔